آج کے دور میں رشتے کمزور نہیں ہیں، بس برداشت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اب تو ایسے لگتا ہے جیسے بس ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ گھر وہی ہے، رشتے وہی ہیں، مگر دلوں میں محبت کی اب جگہ انا نے لے لی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے نازک رشتہ ہے، لیکن یہ محبت، اعتماد اور عزت پر قائم ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی دوریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی ضدی ہے اور بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر لاپرواہ ہے۔ اصل میں دونوں ہی تھک جاتے ہیں، مگر کسی کو سمجھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ رات کو ایک کیسی کہہ دینے سے دل ہلکا ہو سکتا ہے؟ نہیں کہ تم کیسی ہو، مگر ہم خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ خاموشی رشتے کو کھا جاتی ہے۔ آج ہر بیوی انسٹاگرام پر کسی اور کا شوہر دیکھ کر سوچتی ہے میرا ایسا کیوں نہیں، اور شوہر سوچتا ہے دوسری عورتوں کو اپنی باتوں میں زیادہ نرمی رکھتی ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ پرفیکٹ تصویروں اور ویڈیو میں بس دکھائی دیتا ہے۔ حقیقت میں کوئی رشتہ احسان نہیں ہے۔ جو رشتے سچے ہوتے ہیں نا، ان میں خاموشی، برداشت اور قربانی چھپی ہوتی ہے۔ اکثر گھر اسی لیے نہیں ٹوٹتے کہ محبت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس لیے کہ بیچ میں آنے والے آ جاتے ہیں۔ ساس کو لگتا ہے کہ بہو بدل گئی ہے، اور بہو کو لگتا ہے ساس اس سے خوش نہیں۔ نند کہتی ہے بھابھی نے بائی کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور شوہر سمجھ نہیں پاتا کہ کس کی بات مانے۔ یہ سب باتیں آہستہ آہستہ دلوں میں زہر بن جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بیوی چپ رہنے لگتی ہے اور شوہر دیر سے گھر آنے لگتا ہے، اور گھر وہی رہتا ہے۔ ساس اگر ماں کی طرح سوچے، بہو اگر بیٹی کی طرح پیش آئے، اور شوہر اگر انصاف سے بیوی اور ماں دونوں کو دلوں میں جگہ دے، تو گھر کبھی برباد نہیں ہوتے۔ رشتوں میں پیار جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری عزت اور بات چیت ہے۔ اکثر ہم محبت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن تنقید جلدی کر دیتے ہیں۔ کبھی تم اچھا کرتی ہو جیسے الفاظ کہہ دینے سے رشتہ برسوں مضبوط رہتا ہے۔ یاد رکھو، محبت وہ نہیں جو چاکلیٹ ڈے پر دکھائی جائے، بلکہ وہ ہے جو مشکل دن میں ساتھ نبھائی جائے۔ رشتے جادوؤں سے نہیں چلتے، بلکہ نیک نیتی سے چلتے ہیں۔ اگر نیت صاف ہے تو تم جیت جاؤ گی، اور رشتہ بھی اپنا نبھا لو گی۔ اگر تمہاری نیت نہیں صاف تو تم اپنا رشتے کو ہار جاؤ گی اور تم جیت جاؤ گی۔ لیکن اگر نیت نبھانے کی تم اپنی انا پہ قائم ہو کہ تم نے یہ رشتہ نبھانا ہے، تو تم وہ رشتہ نبھا سکتی ہو۔ ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، مگر ہر گھر کا حل محبت ہے۔ بات کر لینا، معاف کر دینا، یہی رشتوں کی خوبصورتی ہے۔ آخر میں صرف ایک جملہ یاد رکھو، تم اپنے رشتے کو نبھانے کے لیے سیکریفائس کرو، اپنے رشتوں میں کمپرومائز کرنا سیکھ لو۔ یقین کرو تم اپنے ہر رشتے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان وہ جنگ جیت لیتا ہے، اور وہ جو تم نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، جو تم نے وہ سیکریفائس چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے، وہی چیزیں تمہارے وزن کو بڑھا دے گی، اور تم ایک بہت ہی کامیاب زندگی کی طرف اپنا رخ موڑ لو گی۔ وہی لوگ جو تمہیں طنز کرتے تھے، وہی لوگ جو تمہیں باتیں کرتے تھے، وہی لوگ تمہاری حمایت کریں گے، وہی لوگ تمہارے حق میں بات کریں گے۔ صرف یاد رکھو، کچھ چیزیں اور کچھ رشتے وقت مانگتے ہیں۔ جب ان کو وقت دو گے نا، تو وقت خود ہی فیصلہ کرے گا کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور یقین کرو، خوش وہ نہیں ہوتا جس کا رشتہ پرفیکٹ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رشتوں کو دل سے نبھاتا ہے، جو اپنے رشتوں کو پرخلوص سے نبھاتا ہے، اپنے رشتوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ اگر تم عزت دو گے
تو تمہیں عزت ضرور ملے گی۔